موت کے بعد روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اماموں کے فرامین اور قرآن موت کے بعد روح کے سفر کے بارے میں بہت کم اور احتیاط سے بات کرتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی حقیقت انسانی زبان، تصورات اور تصاویر میں مکمل طور پر بیان نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے تمام آسمانی کتابیں، دینی رہنما اور مفکرین اس موضوع پر بات کرتے وقت بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ ناصر الدین طوسی، جو کہ الموت کے دور کے مشہور اسماعیلی مسلم فلسفی تھے، نے آخرت کے موضوع پر اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا: نہ ہر وہ چیز جو موجود ہے ہر انسان کے لیے مقدر ہے، نہ ہر شخص وہ دیکھ سکتا ہے جو اس کے لیے مقدر ہے، نہ ہر وہ چیز جو انسان دیکھتا ہے وہ اسے جان سکتا ہے، نہ ہر وہ چیز جو انسان جانتا ہے وہ اسے بیان کر سکتا ہے، اور نہ ہر وہ چیز جو انسان بیان کر سکتا ہے وہ لکھ سکتا ہے۔ ناصر الدین طوسی کے اسی اندازن احتیاط کو مدنظر رکھتے ہوئے جو کچھ آگے بیان کیا جا رہا ہے وہ اسلامی ذرائع، بالخصوص اسماعیلی تعلیمات، اسلامی فلسفہ اور صوفی روایت کی روشنی میں آخرت کی ایک فکری تعبیر ہے۔ آخرت کی بات ایک بنیادی نظریہ حیات پر مبنی ہوتی ہے۔ اسماعیلی فلسفیوں کے مطابق کائنات کوزموس دو بنیادی جہانوں پر مشتمل ہے۔ ایک مادی دنیا، فزیکل ورلڈ، وہ جو وقت اور جگہ میں پھیلی ہوئی ہے، وہ ہماری حسیات سینسز کے ذریعے محسوس ہوتی ہے۔ دو روحانی بلند دنیا، اسپریچول ریلم، وہ جو غیر مادی اجزاء پر مشتمل ہے، جیسے روح، عقلی ہستیاں، انٹیکٹس، فرشتے اور دوسرے روحانی موجودات۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں جہانوں، مادی اور روحانی، کا خالق اور آغاز کنندہ ہے، اور یہ سب کچھ اس کے ازلی امر کمینڈ کے تحت پیدا ہوتا ہے۔ روحانی دنیا خود بھی مزید مختلف درجات میں تقسیم ہے، جیسے روشنی کی مختلف سطحیں جن کی شدت انٹینسٹی مختلف ہوتی ہے۔ روحانی دنیا کی سب سے اعلیٰ سطح حد کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، مثلاً عقلاً کلی، یونیورسل انٹیکٹ، عرش، نورن امامت، عقلاً اول، فرسٹ انٹیکٹ، قلم وغیرہ۔ اسی عقلاً کلی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا امر ظاہر ہوتا ہے اور نفس کلی، یونیورسل سول، صادر ہوتا ہے، اور اسی میں تمام مخلوقات کی روحانی صورتیں مثالی سانچے، فارمز نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کی مختلف سطحیں ہیں جو کہ جنت کے درجات سے مطابقت رکھتی ہیں، مثلاً 7 جنتیں۔ یہ ساری روحانی ترتیب، ہائرارکی، رفتہ رفتہ مادہ کی طرف گھنی، ڈینس ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر ہم اس مادی دنیا تک پہنچتے ہیں جیسی کہ ہم اسے جانتے ہیں۔ اس سب کے درمیان بہت سے جہان سطحیں موجود ہیں۔ ہر سطح ایک مکمل عالم ہے، اور صرف اللہ ہی ان بے شمار جہانوں اور سطحوں کو جانتا ہے جو کہ مادی دنیا اور عقلاً کلی کے درمیان موجود ہے۔ کلاسیکی اسماعیلی تصور کے مطابق اللہ تعالیٰ خود کسی سطح کا حصہ نہیں، کیونکہ وہ ہر حد سے بلند ہے۔ اس کا ایک امر جس سے ہر چیز قائم ہے، تمام ان سطحوں اور جہانوں پر محیط ہے۔ انسان کی حقیقت اور روحانی نفسیات۔ اس روحانی تصور کائنات کے مطابق انسان 3 اجزاء پر مشتمل ہے: 1 مادی جسم، فزیکل باڈی، 2 غیر مادی روح، امیٹیریل سول، 3 عقل روح، انٹیکٹ یا اسپرٹ۔ لیکن اس نظریے کی اصل روح یہ ہے کہ انسان کی اصل حقیقت اس کی روح ہے۔ یہ روح مادی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی جوہر، سبسٹنس ہے، جو نہ تو کسی جگہ گھیرتی ہے، نہ جسم کے اندر واقع ہے، نہ دماغ کے اندر۔ یہ روح خود ایک روحانی دنیا سے تعلق رکھتی ہے، ایک ایسی دنیا جو مقام، جگہ اور مادے سے ماورا ہے۔ یہ روحانی دنیا انسانی نگاہ میں ہر جگہ موجود ہے اور کسی خاص مقام تک محدود نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ روح جسم میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح خود کو مادی دنیا میں ظاہر کرتی ہے، ایک ایسے جسم پر جو اس روح کی توانائی کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ انسان کے معاملے میں یہ دماغ ہوتا ہے، تو روح جسم کے ذریعے کام کرتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، عمل کرتی ہے اور خود کو بیان کرتی ہے۔ ہنری کاربن اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں: انسانی روحیں جو کہ ابدی ہیں، خود براہ راست مادی اور فانی دنیا سے نہیں ملتیں، بلکہ ان کا عکس، ان کی شبیہ، ان کا سایہ اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ موت اور بیداری کی حالت: جب روح جسم میں موجود ہو تو ہم بیداری کی شعور کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی روح جسم کے ذریعے محسوس کر رہی ہوتی ہے اور عمل کر رہی ہوتی ہے۔ جب جسم مر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب روح کی عکاسی تجلی کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہا۔
تو रूह का ताल्लुक जिस्म से ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये रूह की शऊर आगाही का खात्मा नहीं होता, ये सिर्फ बेदारी के शऊर का इख्तिताम होता है। रूह का सफ़र बाकी रहता है। बालजिस्मानी मौत के बाद क्या होता है? इब्तिदाई इस्माइली फ़िलासफ़ा जैसे अल-नसफ़ी और संसतानी, सूफ़ी मुफ़क्किरीन, बाज़ इस्लामी फ़िलासफ़ा और बाद के इस्लामी हुक्मा जैसे मिला सदरा और उनके जानिशीन सब इस बात का जिक्र करते हैं कि एक ऐसी दुनिया आलम मौजूद है जो जिस्मानी दुनिया और रूहानी आलम के दरमियान वाक़े है, जहाँ इंसानी रूहें क़याम करती है। इस दरमियानी दुनिया को कई नामों से पुकारा गया है, जैसे आलम मिसाल, आलम ख़याल, आलम बरज़ख। अमूमी तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि ये आलम मिसाल जिस्मानी दुनिया से कम कसीफ़, लेस डेंस, मगर खालिस रूहानी दुनिया से ज़्यादा कसीफ़ है। इसका मतलब ये है कि ये आलम रूहानी हक़ाइक़ पर मुश्तमिल होता है, यानी शऊर आगाही का तजर्बा, लेकिन ये सब तस्वीरी शक्ल में ज़ाहिर होता है। ये कुछ वैसा ही होता है जैसा कि ख्वाब में महसूस होता है। ख्वाब में अशिया और ख़ुद ख्वाब देखने वाले को भी एक जिस्मानी शक्ल में देखा जा सकता है, मगर ये जिस्मानी जिस्म नहीं होते, बल्कि लतीफ़ ख़याली जिस्म होते हैं। खुदा ने आलमन इरिक्टापिल मिसाली तस्वीर को एक वासिता बरज़ख के तौर पर पैदा किया जो आलमन अरवा और आलमन अजसाम के दरमियान राबिता कायम करता है। मुख्तसर ये कि ये वो आलम है जिसमें अरवा जिस्मानी शक्ल इख्तियार करती हैं और अजसाम रूहानी बन जाते हैं। इसी आलम के ज़रिए वजूद और इखलाक़ी रवैयों को शख्सी सूरतें मलती हैं और मावराए हवास हक़ाइक़ अलामात और पीकरों की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। यही वो दरमियानी आलम है जहाँ मुक़द्दस इमाम इस वक्त ज़ाहिर होते हैं जब कोई शख्स मरने के करीब होता है, जैसा कि बहुत सी रवायात में मज़कूर है। यही वो आलम है जहाँ कब्र में सवाल और जवाब होता है, इसकी लज्जतें और अज़ियतें होती हैं। और यही वो दरमियानी आलम है जहाँ मोमिन मरने के बाद अपने करीबी लोगों से मुलाकात भी कर सकता है। तसव्वुर इसलिए भी अहम है क्योंकि मुतअद्दिद ज़राए जैसे कि इब्तिदाई इमामों की तालीमात, अहादीस, फ़िलासफ़ा, सूफिया, मौत के करीब तजरिबात, एक्सपीरियंसेस और यहाँ तक के फरमानों के इशारे सब इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि मौत के बाद इंसानी रूह अपने आप को इस आलम मिसाल बरज़ख दुनिया में पेश करती है और वहाँ रूह एक ख़याली जिस्म लतीफ़ जिस्म की शक्ल इख्तियार करती है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे ख्वाब में इंसान का एक जिस्म होता है, मगर वो जिस्म माद्दी नहीं होता। इसी तरह आलम मिसाल जो आखिरत की दुनिया है में रूह एक ख़याली जिस्म रखती है। ये ख़याली जिस्म वो जिस्म है जो गैर मादी रूह खुद प्रोजेक्ट करती है ताकि इस आलम मिसाल में ज़ाहिर हो, अमल करे और चीज़ों का तजर्बा करे। जब जिस्मानी जिस्म ज़िंदा होता है तो रूह इस ख़याली जिस्म को जिस्मानी जिस्म पर ज़ाहिर करती है और इसके नतीजे में बेदार शऊर वेकिंग कॉन्शसनेस वजूद में आता है। जब जिस्मानी जिस्म रूह के प्रोजेक्शन को कबूल नहीं कर पाता, तब भी रूह प्रोजेक्शन जारी रखती है, लेकिन अब ये प्रोजेक्शन एक ख़याली जिस्म की सूरत में आज़ादाना तौर पर मौजूद होता है, बग़ैर किसी जिस्मानी मरकज़ के। ये ख़याली जिस्म और आलम मिसाल में जो कुछ वो देखता और महसूस करता है, वो दरअसल रूह की हालत की तस्वीर होती है। अगर रूह में बुरे मनफ़ी ख़साइल हों, जैसे बारे अमाल, नापाक इरादे, इखलाक़ी कमज़ोरियाँ वग़ैरह, तो वो आलम मिसाल में उन चीज़ों को मनफ़ी और खौफनाक तस्वीरों की सूरत में देखती है। और अगर रूह में अच्छे औसाफ, नेक नियतें और अमाल हों, तो वो आलम मिसाल में उनको खूबसूरत और खुशगवार तस्वीरों में महसूस करती है। लेकिन ये तस्वीरें इंतहाई हकीकी महसूस होंगी, बल्कि वो इस दुनिया में महसूस की जाने वाली हकीकत से भी ज़्यादा हकीकत पर मबनी और वाज़ेह होंगी। नसीर अल-दीन तूसी बयान करते हैं, जब रूह जिस्म से जुदा होती है तो वो एक किस्म के ख़याली जिस्म एजी को महफूज रखती है, जो उन तमाम शक्लों को शामिल करता है जो ख़याली रूह ने जाना किया होता है। इसी ख़याली जिस्म के मुताबिक इंसानी रूह के लिए जज़ा और सज़ा का तयन होता है और ख़याली रूह इसे इस जज़ा और सज़ा की याद दिलाती है। आखिरत में इंसानी रूहों की शनाख्त इसी पर मुनहसर है, क्योंकि इस दुनिया में इंसान रूहानी वजूद होते हैं जो जिस्मानी जिस्म में मलबूस होते हैं, जबकि अगली दुनिया में वो जिस्मानी वजूद होंगे जो रूहानियत में मलबूस होंगे। वो ख्याल जो बाज़ लोगों का है कि जिस्म से जुदाई के बाद रूह का इस दुनिया में कोई ठोस फ़र्दी शनाख्त मुनफरिद खुसूसियत नहीं होती, गलत है। ये गलत है क्योंकि रूह की सरगर्मी और समझने की सलाहियत को इस दुनिया में तख़य्युल की ताकत, क़ुतन ख़याल की शिरकत की ज़रूरत होती है, जो कि मादी और रूहानी सलाहियतों के दरमियान एक वासिता के तौर पर काम करती है। जब रूह जिस्म से निकल जाती है
تو ایک خیالی جسم روح کے ساتھ رہتا ہے۔ جیسے اس دنیا میں جب انسان خواب دیکھتا ہے وہ تخیل اور جسمانی نظر کی وساطت سے مختلف حالات دیکھتا ہے، ویسا ہی آخرت میں ارواح مختلف چیزیں اور حالات خیالی جسم آؤتن خیال کی وساطت سے دیکھتی ہیں، اور وہ اپنے حالات اور دوسروں کے حالات سے آگاہ ہو جاتی ہے۔ کیا یہ قرآن کی تعلیمات سے ہم آہنگ ہے؟ قرآن میں موت کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اسے قیامت آ اٹھنا قنامِ باس کہا گیا ہے۔ فردی انسانی روح کے لیے اٹھنے کے دو درجے آقس میں ہیں، چھوٹا اٹھنا اور بڑا اٹھنا۔ چھوٹا اٹھنا چھوٹی قیامت، قیامت الصغور اس وقت ہوتی ہے جب انسانی روح جسمانی جسم سے اٹھ کر خیالی جسم میں داخل ہوتی ہے۔ بعض اوقات حدیث کی لٹریچر میں انسانی روح کو خیالی جسم میں قبر میں وقت گزارنے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں قبر جسمانی مٹی اور مٹی کی قبر کو نہیں بلکہ خود خیالی جسم کو کہا جاتا ہے۔ جب انسانی روح خیالی جسم میں اپنی روحانی نشوونما مکمل کر لیتی ہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ کرتی ہے تو وہ ایک اور بلند سطح پر منتقل ہو جاتی ہے جسے آسمانی جسم جنتی جسم کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسانی روح خیالی لطیف دنیا سے آسمانی روحانی دنیا میں منتقل ہوتی ہے، اور یہ جنت میں داخل ہونے کے مترادف ہے۔ قرآن کی اصطلاحات میں روح کا خیالی جسم سے آسمانی جسم کی طرف منتقل ہونا بڑا اٹھنا بڑی قیامت، قیامت الاکبر کہلاتا ہے۔ ملا صدرہ کے خیال میں جو جسم قیامت کے بعد زندہ ہوتا ہے وہ لطیف خیالی جسم ہوتا ہے۔ یہی خیالی جسم قیامت کے بعد پختہ ہو کر بالغ ہوتا ہے اور آخرکار ایک اور موت کا سامنا کرتا ہے جو دراصل ایک ولادت ہے۔ یہ درمیانی خیالی دنیا سے موت اور روحانی ذہنی دنیا میں پیدائش ہے۔ روح کے ذریعے خیالی جسم کا تخلیق چھوٹی قیامت، قیامت صغور بناتی ہے اور روحانی جسم کی تخلیق بڑی قیامت، قیامت کبر ہے۔ لہٰذا انسانی روح تین دیشوں اور تین نوعیتوں کی موجودگی کا تجربہ کرتی ہے۔ نزدیک موت کے تجربات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آج کل کے نزدیک موت کے تجربات کی لٹریچر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ خیالی جسم کا وجود موجود ہے۔ یہ وہی تجربہ ہے جو مسلمان فلاسفہ اور صوفیہ نے 100 سال پہلے بیان کیا تھا۔ مثلاً 2 اسٹڈیز میں یہ کہا گیا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو وہ محض شعور کی کوئی جگہ نہیں ہوتے، وہ ابھی بھی کسی جسم میں محسوس ہوتے ہیں حالانکہ وہ اپنے جسم سے باہر ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روحانی جسم کی شکل اور صورت ہوتی ہے جو ہمارے جسم سے مختلف ہوتی ہے، اس کے بازو اور شکل ہوتی ہے، حالانکہ زیادہ تر لوگ یہ بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ وہ کیا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ لوگ اسے رنگوں کے بادل توانائی کے میدان کی طرح بیان کرتے ہیں۔ ابتدائی آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس اسٹڈیز کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ تجربہ کار اپنے جسم سے باہر شعور کا تجربہ کرتے ہوئے اس کو ایسٹرا جسم میں محصور پاتے ہیں۔ یہ دوسرا جسم عام طور پر جسمانی جسم کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، لیکن کے دوران یہ جسم سے نکل کر ظاہر ہوتا ہے۔ کرنے والے کے لیے یہ جسم جسمانی جسم کی طرح نظر آتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر لوگوں کے لیے نظر نہیں آتا۔ یہ ہوا میں تیر سکتا ہے، دیواروں کے اندر جا سکتا ہے اور جسمانی دنیا سے باہر دوسرے جہتوں کا دورہ کر سکتا ہے۔ عموماً یہ جسم جسمانی جسم کے ساتھ ایک لائن کے ذریعے جڑا ہوتا ہے جسے چاندی کی ڈور ایکلیزیاسٹیز 12:6 کا حوالہ کہا جاتا ہے۔